بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه درس الزمین کے لیے ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ علم حاصل کرنا قبول و منظور فرمائے، ہمیں شرع صدر عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے۔ ہم نے ضمیر کا سبق پڑھا تھا، تو آج تھوڑی بہت ضمیر کی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، ایک لفظ ہے انکم، بتائیں یہ انکم میں یہ جو کون زمین ہے یہ کون سی؟ انکم جی سر، اسم زمین کون سی ہے؟ یہ سر اپنا جی ضمیر منصوب متصل نہیں ہے؟ ضمیر منصوب متصل منفصل یا متصل؟ متصل متصل، کیونکہ یہ انا کے ساتھ لگ کر آئی ہے، منصوب متصل، ٹھیک ہے۔ جی جی اچھا، فینا، یہ والی کون سی اور زمین؟ سر یہ سر اپنا انا کا اسم بنے گا نا یہ، جی انا کا اسم بنے۔ یعنی کہ جو اپنا حروف مشبہ بالفعل ہیں، ایسے ہی ہے نا سر؟ جی انا کم میں جب یہ ضمیر آئی ہے تو یہ ضمیر بنے گی منصوب متصل، ٹھیک ہے، اور یہ انا کا اسم بنے۔ فی جی نام جی یہ جو نازم ہے یہ کون سی ہے؟ فینا، جی یہ سر اپنا مجرور نہیں ہے؟ ضمیر جی مجرور متصل۔ مجرور متصل، کیونکہ فی بھی چھپے جا رہا ہے، مجرور جی متصل۔ جی غسلھا، بتائیں یہ زمین کون سی ہے؟ سر کیا لکھا ہے؟ غسلھا، جی یہ اسم ہے۔ سر اس کی سمجھ نہیں آئی لفظ کی۔ غسل اسم ہے تو اسم کے ساتھ ضمیر آئی ہے، تو یہ کون سی ضمیر ہوگی؟ مجرور متصل کون سی؟ مجرور متصل۔ مجرور متصل، کیونکہ اسم آیا ہے تو اسم بنے گا مضاف، اور آگے جو ضمیر ہوتی ہے وہ مضاف الیہ بنتی ہے۔ آگے کی جو ضمیر صحیح وہ مضاف الیہ بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ جی تو یہ مضاف الیہ، مجرور متصل۔ اچھا، ایک تیزانہ، یہ کون سی ضمیر ہے؟ ایجانا جی منصوب منفصل ہے۔ منصوب منفصل، بہت اچھے۔ درسی، یہ کون سی ضمیر ہے؟ کیا سر لکھا ہے؟ درسی، درسی، جی درس، اچھا درس، سبق، درس کا مطلب ہوتا ہے جی جی سبق۔ درس، درسی جی جی کیا؟ درسی، درسی یعنی کہ میرا سبق ہے۔ واحد یہ متکلم، ضمیر کون سی ہے؟ واحد متکلم، جی واحد متکلم، واحد متکلم کیا ہے؟ ابھی ہم نے اس کی حالت بیان کرنی ہے کہ یہ
مجرور متصل ہے منفصل ہے سوری منصوب متصل ہے یا منصوب منفصل ہے، مرفوع متصل ہے یا مجرور مرفوع منفصل ہے. تو حالت کے سر اعتبار سے مجرور بتائیں کہ متصل یہاں پر یہ ضمیر کون سی ہے، مجرور متصل یا مج- منفصل، اور سوری مجرور مجرور متصل ہے، مرفوع متصل یا منفصل، یا مرفوع متصل یا منفصل. مجرور متصل مج- اچھا، نصرہن، یہ والی کون سی ضمیر ہے؟ نصرہن، یہ ہننا تو آئیے. منصوب متصل جی منصوب متصل منصوب متصل متصل. جی عقیل بھائی. مرفوع متصل مرفوع متصل مرفوع متصل. ماضی کے کردار، ماضی کا صیغہ کچھ اس طرح کا آتا ہے، نصر، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتنا، نصرتو، نصرنا، پوری مت کردار بڑی، یہ صیغہ نہیں ہے. تو بولے تو یہ ماضی کے صیغے کے ساتھ یہ جو ہننا لگی ہوئی ہے تو یہ مرفوع متصل ہے. ٹھیک ہے، ہم نے ایک گردان بڑی ضمیروں کی ہو، ہما، ہا، ہما، ہننا، کاکما، کن، کیکما، کن، نینا، اگر وہ فعل کے ساتھ آتی ہے، جیسے یہاں آئی ہوئی ہے یہ والی ضمیر ہننا، ہو، ہما، ہننا، تو وہ منصوب متصل کہلاتی ہے، منصوب متصل. ٹھیک ہے. جی اچھا رجا، استاد ہاں صاحب یہ جو اچھا استاد صاحب جو آپ یہ سمجھا رہے ہیں یہ گردانوں ضمیروں کا سبق ہے جی. تو یہ جو نا جیسے یہ کس لیے کس وجہ سے منصوب مجرور اور منصوب ہوتی ہے یہ اس کا تھوڑا سا مجھے سمجھا دیں یہ تھوڑا سا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے جو منصوب ہے وہ تو یہ نا کہ جو ملی ہوئی ہے اور جو آ، متصل ہے وہ الگ ہے نہیں جو متصل ہے وہ جو متصل جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے اور منفصل جو الگ ہے تو یہ تو جو نہ چلے اتنا تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ متصل ہے یا پیچھے ہم تقریباً 2 دن سے یہ سبق پڑھا ہے میرا، اور اس سبق میں ہم نے یہی چیزیں ڈیسائیڈ کی ہیں، یہی چیزیں بیان کی ہیں کہ اس نے بننا کیا ہے. جی اور ایک تو یہ کہ مرفوع متصل اور منفصل اور ایک کیوں کیسے جو نا مرفوع منصوب اور مجرور ہے یہ دو چیزیں جو نا یہ تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے ویسے پتہ چل جاتا ہے کچھ آسان جو گردانی ہے تو کچھ ضمیریں مشکل ہوتی ہیں جو جو اندر ہی ہوتی ہیں اس کے تو وہ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ مرفوع ہے مجرور ہے منصوب ہے متصل ہے منفصل ہے تو یہ دو ضمیروں چیزیں کا جو نا سبق یہ ہے بتا تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں، جی آپ ضمیروں کے کے لیے تو سبق میں کچھ آسان ہے مشکل نہیں ہے. دیکھو، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحن. ایک زمین کی گردان یہ ہے، ایک یہ ہے ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، تا، کما، کم، کی، کما، کننا، نینا. ایک گردان ہے اور ساتھ ساتھ ایک ماضی کی گردان ہے، پہلے ماضی، پہلے ماضی. پورے گردانوں میں پوری زمائی جتنی بھی ضمیریں ہیں نا بس یہی چیزیں، یہی ضمیریں. اب یہ والی جو ماضی کی جو کردار پر تھا، ماضی کی کردار ہم نے پڑھی دربا، دربا، دربو، دربت، دربتا، دربنا، دربتا، دربتما، دربتم، دربتی، دربتما، دربتنا، درب، درب.
माजी के सीगे के साथ ये जो ता, तुमा, तुमती, तुमा, तुमना, ये वाली जो जमीरें आ रही, अलिफ तस्निया आ रहा है दराबा में, दराबा से आया है अलिफ, ये जो अलिफ है। दराबू आया है तो दराबू में ये जो वाव है। अच्छा, इसी तरह दरबना आया है तो दरबना में ये जो नून है। दरबता आया है तो दरबता में ये जो ता है। ता, तुमा, तुमती, तुमा, तुमना, तू, ना। और मुतकल्लिम के जमा मुतकल्लिम के सीगे में ये ना। ये सारे के सारे जमीरे हैं और ये फाइल बनेगी। ये फाइल बनेगी। फाइल बनाने का मतलब यह है कि वो मरफू होंगी। मरफू मुत्तसिल। मुत्तसिल कहते हैं कि जो किसी के साथ मिलकर आए। तो ये जमीरें मेरे माजी के साथ लगकर आती हैं, मिलकर आती हैं, मिलकर आती हैं। ठीक है, तो ये फाइल बनती हैं, यही हमारी जमीर माजी के साथ ये जो जमीरें लगी हुई ये फाइल बने। अच्छा, मरफू अच्छा दो ये तरह का था, एक मरफू मुत्तसिल, एक मरफू मुनफसिल था। ये वाली अच्छा जो माजी जमीरें की हैं ये उस्ताद मरफू साहब, मुनफसिल थी। मरफू मुनफसिल बोले तो ये वाली जमीरें मुब्तदा बनेगी। ये वाली जमीरें आपके सामने जो नजर आ रही हैं, वो हुमाओं, अबुआ हुमाओं, हिया हुमाओं, ना अंता अंतुम अंती अंतुम अंतुम ना आना ना, ये वाली जमीर ये मुब्तदा बनेगी। ये किसी के साथ लगकर मिलकर नहीं आएंगे, ऐसे ही आ जाएंगे, अलहदा से आएंगे। कुल हुवल्लाहु अहद, हुआ अल्लाहु हुवर रज़्ज़ाक, ये हुआ। तो उस्ताद साहब इसके जो ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर वाली जो छह जो हैं, जो सीगे हैं, अभी जितना समझाया इतना समझ में आया है? अच्छा उस्ताद साहब जो ऊपर वाली जो छह हैं वो अ, एक जैसी हैं, होवा हुमा हुम, किया एक हुमा जैसे हुना। नहीं है ना। ये मुज़क्कर के लिए है ऊपर वाली तीन, और दूसरी जो तीन है वो मुअन्नस के लिए आती है। अच्छा हुआ और उस्ताद साहब हिया आपका में कैमरा फर्क तो आएगा आप, ना। हुआ, अच्छा उस्ताद साहब आपका कैमरा बंद हो गया है। एक मिनट। जी सर। अब ये वाली तो दो जुमेल है ना, हुआ हुमाहुन हिया हुमाहुन, हुआ हुमाहुन हिया हुमाहुन। ये मुदक्कर के लिए आएंगे, ये मुअन्नस के लिए आएंगे। ये मुदक्कर, ये मुअन्नस से ही जी अलग अलग है। हुआ देखिए और हिया में देखिए, दोनों को फर्क आएगा। ठीक है, जी, नहीं उस्ताद साहब हुम जो को इससे देखिए आगे और लिखी है हुन्ना में आपने, फर्क आएगा। हाँ, सिर्फ नहीं हुमा उस्ताद साहब तस्निया, नहीं उस्ताद तस्निया साहब के जो ये सीगे ऊपर जो हैं, आप, एक मिनट, तस्निया के जो सीगे हैं इनमें थोड़ा सा है, इसमें एक जैसे आते हैं। तो पता चल जाता है कि कलाम में आपकी बात मुदक्कर के बारे में हो रही है या मुन्नस के बारे में हो रही है। यानी जिसका तज़किरा गुजरा है, जिसकी तरफ हमने जमीन लुटानी है, मुदक्कर है या मुन्नस, उसी एतबार से हम यहाँ पर नहीं मुदक्कर और मुन्नस की जमीन लुटाएंगे। नहीं उस्ताद साहब मैं मेरा सवाल था कि ये जो ना ऊपर वाली जो छह छह सीगे हैं ना, ये छह ज़मीरें जो ऊपर की हैं मुनफसिल, जी, इसके साथ जो आपने बाएं तरफ लिखी है ना ऊपर छह, ये भी उसी से मिलती जुलती हैं। इस साइड पे जो आपने छह लिखी है ना दूसरी अभी साइड तक पे, तो हाँ हमने इसके बारे ये में भी। बात भी नहीं की है ना। बात हमारी सिर्फ ये है, इस जी पर फोकस नहीं, ये बात करेंगे हम। अभी सिर्फ यही बात की है। जी, नहीं वो तो सीधे समझ आ गए, ठीक वो है, तो मुजक्कर मुअन्नस हाजिर के गायब के जो ना वो तो समझ बिल्कुल, आ हाँ रही है? वो तो अभी समझ तक आ गए। हमने जी इसके बारे में बात ही नहीं की। ये बात हो, माजी के सीगों के साथ जमीर लगी हुई आएगी तो वो मरफू मुत्तसिल फाइल बनेगी। ये वाली जमीरें अलहदा से आएंगी, किसी के साथ मिलकर नहीं आती, ये मरफू मुनफसिल, मरफू मुनफसिल, और ये मुब्तदा बनती है। अब आए इन जमीरों पर, हो हुमाहुन, हा हुमाहुन्ना, ता हुमाकुन, ते हुमाकुन्ना, नीना। हु हुमाहुन, हा हुमाहुन्ना, ता हुमाकुन, ते हुमाकुन्ना, नीना। ये वाली जो जमीर है, देखिए, ये वाली जो जमीरें हैं, ये जमीरें किसके साथ मिलकर आएंगी उसी का हम एतबार करके हम हालत बयान करेंगे। मतलब कि ये वाली जमीरें अगर किसी फेल के साथ मिलकर आ जाती,
فعل پلس یہ والی ضمیریں آتی ہیں، یہ والی ضمیریں کسی فعل کے ساتھ لگ کر آتی ہیں. ضربہ، ضربکما، کما، یضربہ، یہ آ گیا. انصرنی، یہ آ گیا. یہ والی ضمیریں اگر کسی فعل کے ساتھ آئیں گی، کسی فعل کے ساتھ مل کر آئیں گی، یہی والی ضمیریں، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ جو ضمیریں کیا ہے، مرفوع، منصوب، متصل. اس وقت یہ منصوب متصل کہلائیں گی. اس وقت جب کسی فعل کے ساتھ لگ کر آئیں گی تو یہ منصوب متصل. اسی طرح اگر کسی انا کے ساتھ، انا بولے تو حرف مشبہ بالفعل، انا پلس ضمیر آتی ہے یہ والی، انا حرف مشبہ بالفعل جو ہے، انا، انا، کانا، لاکن، لیت، لالا، انہی میں سے کسی کے ساتھ یہی والی ضمیر، کوئی بھی ضمیر آتی ہے، انہو، انکما، انکم، انی، اننا، نا ہے، انی یہ والی آ گئی، کما یہ والی آ گئی، انہو یہ آ گیا. اصل کوئی سے بھی ضمیر حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ لگ کر آئے گی، مل کر آئے گی، پھر بھی اسے کہیں گے منصوب متصل. منصوب متصل. جب یہ فعل کے ساتھ آئے گی مل کر تو یہ بنے گی مفعول بہ. کیا بنے گی؟ مفعول بہ. ترکیب کریں گے تو یہ مفعول بہ بنے گی. یعنی آپ نے یہاں پر یضربہ کی ترکیب کرنی ہے تو یضربہ کی ترکیب میں ضمیر آئی ہے ہوا، وہ ضمیر ہے جو ترکیب ہم کریں گے، یضرب فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل نکلے گی، اور یہ جو ضمیر ہے یہ منصوب متصل ہے تو یہ بنے گی مفعول، مفعول بہ. یہ جملہ فعلیہ ہو جائے گا، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ. ترکیب آپ یوں کریں. اگر یہ انا کے ساتھ لگ کر آتی ہے، انا حرف مشبہ بالفعل یا کوئی بھی حرف مشبہ بالفعل، کانا، لاکن، لیت، لالا، کسی کے ساتھ بھی یہ ضمیر لگ کر آتے یہیں والے، تو یہ اس وقت بنے گی انا کا اسم. انا کا اسم. کیونکہ حرف مشبہ بالفعل، حروف مشبہ بالفعل جو ہے یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں. مبتدا خبر پر داخل ہو کر مبتدا کو نصب دیتے ہیں، تو جب نصب دیں گے ان کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی آئے گی تو وہ بنیں گے اسم، اور اسم کیا ہوتا ہے؟ منصوب متصل. تو یہ منصوب متصل کہلائیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہی والی ضمیریں، یہی ضمیریں اگر انہی ضمیروں کے ساتھ لفظ اجزا لگا ہوا ہے، لفظ اجزا لگا ہوا ہے، تو اس وقت یہ کہلائے گی منصوب منفصل. منصوب منفصل. اگر لفظ اجزا لگا ہوا آیا ہے تو یہ منصوب منفصل کہلائے گی. قرآن پاک میں سورہ فاتحہ میں بھی ہے نا، اجزا کا نعبد، یہ جو اجزا کا ہے یہ ضمیر ہے کا، تو اس کے ساتھ لفظ اجزا لگاؤ. اسی طرح اجزاہو، اجزاہو، رؤیت اجزاہو، اجزاہو، میرا اس کو دیکھنا. اجزاہو، یہ جو اجزاہو ہے منصوب منفصل. منصوب منفصل. منصوب منفصل کی پہچاننے کا طریقہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے وہاں پر لفظ اجزا کو دیکھنا ہے. اگر لفظ اجزا انہی ضمیروں کے ساتھ لگا ہوا آیا ہے تو وہ منصوب منفصل کہلائیں گی، اور یہ اس وقت کیا بنے گی؟ مفعول بہ. کیا بنے گی؟ مفعول بہ. یعنی اگر ہم اس کی ترکیب کریں تو ترکیب یہ ہوگی کہ اجزا کا یہ مفعول بہ ہے، نعبدو یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، اس میں نام و ضمیر فاعل نکلے گی،
یہ فعل ہے، یہ پورا جملہ فعلیہ ہو جائے گا، یہ ترکیب ہوگی، ہم اسی کی ہی عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ تو ہوگی منصوب منفصل، یہی ضمیریں، یہی والی ضمیریں اگر کسی اسم کے ساتھ لگ کر آ جائیں، اسم پلس یہ والی ضمیر، یہ ضمیریں کسی اسم کے ساتھ مل کر آ جائیں تو اب یہ کہلائیں گی مجرور متصل۔ اب یہ مجرور متصل ہو جائے گی اگر کسی اسم کے ساتھ آتا ہے، جیسے کتابہ، قلمہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کتابی، درسی، غصنی، اب یہ یہاں پر جا ہے، یہاں پر ہو ہے، یہاں پر بھی جا، یہاں پر بھی جا، یہ والی ضمیریں اگر کسی اسم کے ساتھ لگ کر آئیں گی تو اس وقت یہ ضمیریں ہو جائیں گی مجرور متصل۔ تو یہ ضمیر بنے گی کیا، ان کا اعراب کیا آئے گا، ترکیب کلام میں کیا بنے گی، تو ترکیب کلام میں یہ بنے گی مضاف الیہ، کیا بنے گی، مضاف الیہ، مضاف الیہ بنے گی، مضاف الیہ، یعنی ہمارے پاس اس وقت نکرہ پلس معرفہ کا فارمولا آئے گا، تو نکرہ پلس معرفہ کا فارمولا مرکب اضافی کا ہے، اسم جو آئے گا وہ نکرہ آئے گا، تو اس نکرہ اسم کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی آئے گی، اور ضمیر معرفہ ہوتی ہے، جیسے کتابی، کتاب نکرہ اور ضمیر معرفہ، قلم ہو، قلم نکرہ ضمیر معرفہ، حسنی تو حسن نکرہ یا ضمیر معرفہ، تو نکرہ پلس معرفہ کا فارمولا آیا، تو یہ ضمیر جو ہے جو معرفہ ہوتا ہے وہ مضاف الیہ بنتا ہے، ٹھیک ہے، یہ مضاف الیہ بنے گی اور پیچھے جو نکرہ ہے وہ مضاف بنے گا، تو یہ مرکب اضافی بنے گا، یہ جتنے بھی مرکب اضافی ضمیر مضاف الیہ ہوئی، ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جب کوئی اسم کے ساتھ ضمیر آئے گی تو مضاف الیہ بنے گی اور اس وقت یہ مجرور متصل ہوگی، کیونکہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو یہ مجرور متصل، یہی ضمیریں، یہی والی ضمیریں اگر کسی حرف جار کے ساتھ آ جائے، حرف جار کے ساتھ آ جائے، حرف جار پلس ضمیر، یہی والی ضمیریں کسی حرف جار کے ساتھ آ جائے، حرف جار سترہ، باؤ، تاؤ، کف، لام، واؤ، منزو، مزخرا، ربا، حاشا، من، ادابی، انیلہ، تعالی، 17 حروف جارہ، ان میں سے کسی کے ساتھ یہ والی ضمیر لگی ہوئی آ جائے، علیہا، علیکم، اسی طرح فیہا، فیہی، لہو، لکما، ٹھیک ہے، یہ جو بھی ضمیر ہے اگر کسی حرف جار کے ساتھ آئے گی، اب دیکھیں الا بھی حرف جار، لام بھی حرف جار، فی بھی حرف جار، فیہی بھی حرف جار، بکما حرف جار کے ساتھ لگ کر آئیں گی تو اس وقت بھی یہ مجرور متصل ہو جائے گی، کیا کہلائیں گی، مجرور متصل، کیونکہ حرف جار لانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ حرف جار کا جو عمل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے ماں باپ جو اسم ہے اس کے بعد جو اسم آ رہا ہے اس کو جر دیتا ہے، اس کو جر دے دیتا ہے، یعنی اس کو مجرور بنا دیتا ہے، حرف جار کا جب حرف جار آئے گا تو حرف جار کا کام بھی یہی ہے کہ ماں باپ اسم کو چاہے زمین جائے چاہے کوئی اسم اس میں ظاہر آئے، کوئی سا بھی اسم آئے گا، کوئی سا بھی اسم حرف جار کے بعد آئے گا تو اس کو جر دے دے گا، وہ مجرور ہو جائے گا، تو اگر حرف جار کے بعد ضمیر آتی ہے تو ضمیریں جو آئیں گی وہ انہی میں سے کوئی ایک ہوگی، انہی میں سے کوئی ایک ضمیر آئے گی تو یہ مجرور متصل کہلائیں گی، مجرور متصل کہلائیں گی، اس وقت حرف جار کا مجرور بنے گی، تو جار مجرور ظرف لا ہوں گے یا ظرف مستقر،
اگر تو متعلق موجود ہے تو ظرف لغو، نہیں ہے تو ظرف مستقبل. سمجھ آئی بات؟ جی بالکل استاد صاحب سمجھ آ گئی. کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو 2 منٹ ہے ہمارے پاس. جی ٹھیک ہے استاد صاحب بالکل جناب. اچھا استاد صاحب میں نے جو نا وہ آپ سے ایک سوال کیا تھا، جو آپ نے پہلے ضمیریں لکھی تھی نا، تو جو مرفوع متصل جو ہیں اس میں بھی جو ہے نا ہوا ہما ہم یا ہما ہننا ہے، اور اس میں بھی وہی ہے. تو ان دونوں میں جو ہے نا کیا، جیسے اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ متصل ہیں اور وہ منفصل ہیں، تو حالانکہ دونوں چھ کے چھ سیگے جو دیکھیں اوپر میری والے بات ہیں. سنیں. ایک ضمیر آتی ہے ہوا، آپ کو یوں لکھی ہوئی نظر آ جاتی ہوا. جی ایک ضمیر آئے گی کتاب. اچھا، ہما کے ساتھ کیا لکھیں گے، ہما یا ہم؟ یعنی یہ جب کسی اسم کے ساتھ آئیں گی، کسی نہ کسی کے ساتھ مل کر آئیں گی، کسی نہ جی کسی کے ساتھ مل کر آئیں گی یہ والی زمین. تو جس کے ساتھ لگ کر آئی ہیں تو ان کو دیکھیں گے کہ وہ ہے کیا. اگر تو اسم اچھا ہے استاد صاحب. تو یہ مجرور متصل، حرف جار ہے مجرور متصل. اگر وہ فعل کوئی ہے تو منصوب متصل. اگر کوئی اچھا انا جیسے علم ہونا ہے. سبب الفعل ہے تو پھر بھی منصوب متصل. اگر ایزا ہے اچھا تو منصوب منفصل. جیسے ہونا ہے، ہونا کی آپ کیسے وہ ملائیں گے؟ اس کی دو مثالیں دے دیں، الگ اور ملی ہوئی جو ہے. دیکھیں ہننا ایک ہے ضربہ ہننا. ضربہ ہننا ایک یہ ہے، ٹھیک ہے. ایک آپ کے سامنے یوں عبارت آئی ہے، یوں لکھا ہوا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ایک خالی جی یوں لکھا ہوا عبارت میں صرف یوں آتا ہے، ایک آتا ہے یوں. اچھا اچھا صحیح ہے، ٹھیک ہے. نہیں سمجھ آئے؟ یعنی جی جی بالکل سمجھ آ یہ گئی ہے ہے. مرفوع منفصل. تو منفصل کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ الگ سے آئے گی. وہ کیا کسی کے الگ ساتھ سے آئے مل گی. کر نہیں آئے گی، الگ سے آپ کو نظر آ رہی ہوگی. جیسے ہوا نظر آ رہی ہے نا، کل ہوا اللہ، ہوا احد، کسی کے ساتھ لگی ہوئی نہیں جی ہے. بالکل. اسی طرح یہ بھی جی کسی کے ٹھیک ساتھ ہے. لگ کر نہیں آئے گی، آپ کو یوں ہی نظر آئے گی جیسے یہاں لکھا ہو. جی اگر الگ ہو اور تو مرفوع ہوگی وہ. اگر کسی کے ساتھ مل کر آ جائے، جیسے دارا بہن آیا ہے، کتاب جی ہننا، کتاب اسم کے ساتھ لگ کر آ گئی، اس حرف جار کے ساتھ لگ کر آ گئی. انا ہننا ہو گیا، ٹھیک ہے. انا ہننا کے ساتھ لگ کر آ گئی، تو تو مجرور ہوگی. کسی نہ کسی کے ساتھ مل کر آئی ہے تو پھر اسی اعتبار سے ہم حکم دیں گے کہ یہ مجرور متصل ہے، منصوب ہے یا مرفوع ہے. نہیں سمجھ جی آئے؟ ٹھیک ہے استاد صاحب، بالکل بالکل سمجھ آ گئی استاد صاحب. بہت اچھی سمجھ آ گئی ہے، آپ نے بہت اچھی طرح سے سمجھا دی ہے. اور کچھ؟ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ چلیں خیر. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلے پیریڈ کے لیے تشریف دیجیے. وعلیکم